السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید کی نماز بھی دیگر اور نمازوں کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور عید کی نماز کا صحیح طریقہ نہیں جاننے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں۔ وہ سامنے والا شخص یا داہنے جو ہمارے ٹھہرا ہوا ہے یا بائیں جانب جو ٹھہرا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ اگر ہاتھ اٹھا رہا ہے ہم بھی اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں اٹھا رہا تو ہم بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریے اس بات پہ کہ دنیا کتنی ترقی کر گئی، علم کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ جاہل اور ان پڑھ لوگ نہیں کرتے۔ دنیا میں ان کے پاس اچھی اچھی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن انہیں دین کو سمجھنے اور دین کو جاننے کی نالج نہیں ہوتی، اس لیے کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو عید کی نماز کا طریقہ تک نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم دین کو جانیں اور دین کو سمجھیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم عید کی نماز کا طریقہ بتائیں گے، اور عید کی نماز کا طریقہ جو ہونا چاہیے اس کے مطابق جس طرح نماز ادا کرنی چاہیے اس کو ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے نیت، ہر نماز میں نیت ضروری ہے، تو عید کی نماز میں بھی نیت کرنا ہے۔ میں عید کی نماز ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے، یہ نیت ضروری ہے، کیونکہ امام کی اگر ہم اقتدا کر رہے ہیں تو اس اقتدا کی نیت ضروری ہے۔ اور عید کی نماز واجب ہے، تو عید کے واجب نماز کی میں عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں ادا کرتا ہوں، اس طرح کی نیت کریں۔ اور سب سے پہلے جب امام اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے ہاتھ، تو ہم کو بھی پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب امام صاحب 4تھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، ضم سورت ہوگی اور کوئی سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ ہم کو بھی امام کے ساتھ شریک رہنا ہے اور امام صاحب کے ساتھ جو امام صاحب کام کر رہے ہیں ان میں ان کی اقتدا کرنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں قیام کے بعد امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، ضم سورت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ 4تھی مرتبہ بغیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب رکوع کریں گے، تو ہم کو ہاتھ کانوں تک اٹھانا نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد رکوع
کریں گے، سجدہ کریں گے اور قاعدہ کر کے نماز مکمل کر دیں گے۔ جس طرح دیگر اور نمازوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح بقیہ نماز مکمل کریں گے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کے مطابق اگر ہم عید کی نماز ادا کریں گے تو نماز درست ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم عید کی نماز سے پہلے اس طریقے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر اپنی نمازوں کو درست کریں، اور عید کی نماز بہتر سے بہتر اور اچھے انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت اعلیٰ ثواب کی حامل بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔